السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں گوینی کے کمرے میں الینیا بارود بھر رہی ہوتی ہے کہ یگید کے آتے ساتھ وہ صندوق ایک دم سے بند کر دیتی ہے۔ الینیا کو ڈرا ہوا دیکھ کر یگید پوچھتا ہے، الینیا کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ساتھ وہ بارود دیکھتا ہے اور الینیا کو دبوچ لیتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو خاتون؟ تو الینیا کہتی ہے، میں نے آپ کو صرف اس لیے منتخب نہیں کیا کہ آپ بہادر یگید صاحب ہیں، مجھے گلاڈیوس کے حکم سے آپ کے پاس رکھا گیا تھا۔ یہ سن کر یگید کو بہت غصہ آتا ہے۔ الینیا مزید کہتی ہے، سب کچھ تیار ہے، کل سے گوینک میں ترکوں کو تباہ کرنے کے لیے بغاوت شروع ہوگی۔ یہ سنتے ساتھ ہی یگید اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس سے خبر لے کر پڑتا ہے اور کہتا ہے، مدرونا کا محاصرہ عثمان کے لیے گوینک کھونے کا سبب بنے گا۔ دوسری طرف حلیمہ کے پاس بیٹھی بالا خاتون کہتی ہیں، یار اب میری اولاد کی زندگی بچا، تو ہی ہے جو جان لیتا ہے اور دیتا ہے۔ اس لیے میں عثمان صاحب وہاں پہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ کیسی ہے؟ کیا یہ بہتر ہے بالا؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں، یہ نہیں جاگ رہی عثمان، اس کی سانسیں بہت کمزور ہیں، اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں واپس نہ کھولی تو میں کیا کروں گی؟ میں ایک بار اس سے گزری ہوں، مجھے دوبارہ اس سے نہ گزارنا میرے رب۔ یہ سن کر عثمان صاحب پیار سے حلیمہ کو پکارتے ہیں، میری حلیمہ، میری بیٹی، یہ بہت سی چیزوں پہ قابو پا چکی ہے اور اس پہ بھی قابو پا لے گی، تم فکر نہ کرو بالا، تم جاؤ تھوڑا آرام کرو۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، نہیں عثمان، تم صبح مدورنا میں جنگ لڑنے جا رہی ہو، میں یہیں پہ انتظار کروں گی، تم جا کے آرام کرو۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں، تمہیں گوینک اور ہمارے بچوں کا خیال رکھنا ہوگا، تم جاؤ اور آرام کرو، میں بعد میں آرام کروں گا، اور پریشان نہ ہو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون چلی جاتی ہیں۔ مدرونا میں رات کے وقت بران اور توران بلندی پر سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ توران پوچھتا ہے، ہم باہر کیسے نکلیں گے بھائی؟ تو بران کہتا ہے، ہم شمال کی طرف جائیں گے، جنگل انہیں تھوڑا بھٹکا سکتا ہے، ہمیں جلدی جانے کی ضرورت ہے، چلو عثمان صاحب تک معلومات پہنچانی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بران رسی باہر کی جانب پھینک دیتا ہے اور اسے ستون کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ اس لیے میں کسی کے آنے کی آواز سن کر توران اس سے کہتا ہے، بھائی کوئی آ رہا ہے، تم جاؤ میں انہیں سنبھالتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بران رسی کے ذریعے نیچے اتر جاتا ہے۔ اگلے لمحے دو بازنطینی سپاہی وہاں پہ پہنچتے ہیں اور توران سے پوچھتے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ توران آہستگی میں ان کی جانب بڑھتا ہے اور ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، پھر ان دونوں کی لاشیں بھی دیوار سے نیچے پھینک دیتا ہے اور خود رسی کے ذریعے نیچے اتر جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب حلیمہ کے پاس بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے یا رب، اپنے نام شافی سے سب کو شفا دینے والے، یا رب میری حلیمہ کو شفا دے، ہماری خوشیوں کو خراب نہ ہونے دینا یا رب، یہاں تک کہ دلوں میں غم، ماتم اور تکلیف کے ساتھ ہم تیرا نام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے لڑیں گے۔ یا رب مجھے اور میری فوج کو طاقت عطا فرما، مجھے دشمن کے کھیل کو برباد کرنے کا موقع دے، تو نے مجھے گیونک کو فتح کرنا نصیب فرمایا، یا رب مجھے اب مدورنا میں بھی فتح نصیب فرما، آمین آمین آمین۔ دعا کے بعد عثمان صاحب حلیمہ کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت عثمان صاحب اپنے ساتھیوں اور سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب برق رفتاری کے ساتھ مدورنا کی جانب برآمد دوا ہوتے ہیں۔ گوینک میں بیس بدلے صوفیہ ہریستوں کے ساتھ الینیا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، سب اپنے ہتھیار اٹھا لو۔ سپاہی ہتھیار اٹھاتے ساتھ ہی وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ صوفیہ الینیا سے کہتی ہے، تم نے وہ سب کر دیا جو میں نے کہا تھا۔ الینیا کہتی ہے، میں نے قیدیوں کا دروازہ کھول دیا ہے، لوگ چوک میں جمع ہو رہے ہیں، ان سب کو عثمان سے بغض ہے۔ صوفیہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، بہترین، خواتین اور بچے آگے چلیں گے، لوگوں کے درمیان ہمارے سپاہی آتش جلائیں گے، اب جا کر کہیں چھپ جاؤ۔ الینیا چہرہ چھپا کر آگے بڑھ جاتی ہے اور ہریستو صوفیہ سے کہتا ہے، ہم اپنے معصوم لوگوں کو آگ میں جھونک رہے ہیں صوفیہ۔ تو صوفیہ کہتی ہے، انہیں آگ میں جلا دینا چاہیے تاکہ روم کھڑا ہو سکے۔ ہریستو پوچھتا ہے، بچے وہ اس سے کیسے بچیں گے؟ جواب میں صوفیہ ہنسنے لگ جاتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، چلو ہریستو چلو۔ ادھر سے الینیا صوفیہ کے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، خواتین اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہتھیار اٹھائی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر صوفیہ بہت خوش ہوتی ہے۔ دوسری طرف اوغوز سپاہیوں کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہوتا ہے کہ پاس سے گزرتی ہوئی فاطمہ اس سے کہتی ہے، کام میں آسانی ہو۔ یہ سن کر اوغوز اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کیا میں نے صحیح سنا؟ پہلی بار تو مجھے برا نہیں کہہ رہی۔ فاطمہ اس سے کہتی ہے، چلو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ وہ آگے بڑھتی ہے تو اوغوز اس سے کہتا ہے، برائے مہربانی مجھ سے بات کرو۔ یہ سن کر فاطمہ غصے میں پلٹتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا کہا؟ تو ہڑبڑاتے ہوئے اوغوز کہتا ہے، کیا تمہاری بہن ٹھیک ہے؟ جواباً فاطمہ کہتی ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اوغوز کہتا ہے، اگر وہ تمہاری طرح مضبوط ہے تو اپنی آنکھیں کھولے گی۔ فاطمہ اس سے کہتی ہے، میں یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، ہماری خاطر تم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، تمہارا شکریہ۔ تو اوغوز کہتا ہے، میرے لیے اتنے اچھے الفاظ ایک دن میں بہت زیادہ ہیں۔ فاطمہ خاتون کہیں قیامت تو نہیں آنے والی؟ فاطمہ اس سے کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ قیامت آنے والی ہے یا نہیں، لیکن اچھے الفاظ تمہیں پاگل کر دیتے ہیں، میرا اندازہ ہے۔ اوغوز ہنستے ہوئے کہتا ہے، جی ہاں ایسا
ایسا ہی ہے، تم مجھے پھر سے پاگل کہہ رہی ہو۔ اس لیے میں ایک سپاہی بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور کہتا ہے بازار میں افراتفری ہے، لوگ بغاوت کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ اسے کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اوغوز کہتا ہے کچھ سپاہی قلعے میں رہیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے میں جا کر ماں کو بتاتی ہوں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مودرونا قلعے کے سامنے 4 منجنیقیں نصب ہوتی ہیں کہ اسی لمحے عثمان صاحب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اونچائی پہ موجود بازنطینی سپاہی بلند آواز سے کہتا ہے ترک آ رہے ہیں، ترک آ رہے ہیں، ترک آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور بلندی پہ دفاع مضبوط کیا جاتا ہے۔ تیر، کمان، تلواریں، نیزے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ گلاڈیوس بھی گورنر کے ساتھ بلندی پہ آتا ہے اور عثمان صاحب کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ گورنر کہتا ہے عثمان اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے تو گلاڈیوس کو ہوتے ہوئے کہتا ہے گوینک میں کوئی نہیں ہے، بہترین، آؤ عثمان آؤ، میں تمہیں ایسی شکست دوں گا جسے تم کبھی نہیں بھول سکو گے۔ میری دیواریں تمہاری منجنی کے نکل جائیں گی، تم پاگل ہو جاؤ گے۔ قلعے کی جانب دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں اے مودورنا، انشاءاللہ آج یہاں ترکوں کی تاریخ رقم کی جائے گی۔ عثمان صاحب کے ساتھ سپاہیوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، اس لیے میں بوران اور توران وہاں پہنچتے ہیں۔ بوران عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور قلعہ سپاہیوں سے بھرا ہوا ہے، دیواریں مضبوط چٹانیں ہیں لیکن مغرب میں پانی کا ایک نالہ ہے۔ توران کہتا ہے وہ سب سے کمزور جگہ ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میری بات غور سے سنو۔ گوینک میں بالا خاتون اور گونچا حلیمہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں۔ فاطمہ بھاگتی بھاگتی ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ماں ماں ماں، قیدی فرار ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں اور ہنگامہ کر رہے ہیں، باہر بہت بڑی افراتفری ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور بالا خاتون کہتی ہیں ہم ایسا نہیں کرنے دے سکتے، تم اپنی بہن کے پاس رہو فاطمہ، گونجا چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونجا کے ساتھ نکل پڑتی ہیں۔ ادھر بوران عثمان صاحب سے کہتا ہے ہم سب سمجھ گئے حضور، چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ہم اللہ کے حکم سے یہ فریضہ پورا کریں گے۔ تو عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں اب چلو جاؤ، سلامت رہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بوران اور توران چند سپاہی لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں منجنیقوں کو فوری طور پہ شمال کی طرف موڑ دو۔ بوران اور توران اب وظیفے پر واپس جائیں گے۔ پھر عثمان صاحب لوگوں سے کہتے ہیں میرے قبیلے کے بزرگوں، سپاہیوں، جانبازوں، میرے سرداروں، اب کافر دیواروں کے پیچھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں حق اور باطل ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ بتاؤ کیا تم میرے ساتھ لڑو گے؟ تو سب یکجان ہو کر کہتے ہیں ہم لڑیں گے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا تم سب شہادت کا شربت پینے کے لیے تیار ہو؟ سب یکجان ہو کر کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ وہ ساتھ ہی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ مودرونا میں گلاڈیوس سپاہیوں سے کہتا ہے تم ترکوں کی آوازیں سن رہے ہو نا؟ وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ کوئی بھی چیز روم کے سپاہیوں کو نہیں ڈرا سکتی۔ اب گوینک میں روم کی بغاوت کی آگ اس جگہ کو جلا رہی ہے اور ہم یہاں اپنے شرف کی خاطر لڑیں گے، آخر میں فتح ہماری ہوگی۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی فتح ہماری ہوگی، فتح ہماری ہوگی کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ باہر عثمان صاحب اللہ کا نام لے کر تلوار کے ذریعے رسی کاٹ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے منجنیق سے نکلنے والا پہلا پتھر مودورنا کے ساتھ جا ٹکراتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر گلاڈیوس سپاہیوں کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے روم کے مضبوط سپاہیوں کھڑے ہو جاؤ، یہ منجنیق ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عثمان لگے رہو، تم صرف ان دیواروں سے خاک ہی اڑا سکتے ہو۔ پہ در پہ کئی پتھر چھوڑنے کے باوجود دیواروں کو بڑا نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ دیکھ کر گلاڈیوس ہنستے ہوئے کہتا ہے عثمان بس یہی کر سکتے ہو تم؟ بس؟ یگید گھوڑے سے اتر کر عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے حضور، منجنیق قلعے کی دیواریں نہیں توڑ سکتی، یہاں تک کہ اگر ہم مہینوں تک دیواروں پر گولے برساتے رہیں تب بھی ممکن نہیں لگتا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہم یقینی طور پہ ایک اقدام کریں گے۔ تو یگید کہتا ہے میرے حضور ہمیں بھی خوشخبری دیں، آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جلدی سب جان جائیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔